السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے پنجاب کے حوالے سے۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ جو حکومتیں ہیں، مقامی حکومتیں ہیں، ان کی بحالی کا فیصلہ دیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے خلاف سمجھ لیں کہ آج فیصلہ آیا ہے۔ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو واپس کر دیا ہے، نیب کی درخواست مسترد کی ہے مریم نواز کے حوالے سے کہ مریم نواز کو روکا جائے کہ وہ کراؤڈ نہ لے کر آئے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج دو فیصلے دیے ہیں ویسے، ایک ڈسکا الیکشن کے حوالے سے دیا ہے، اور اس میں تو پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی ان کی درخواست کے مطابق ہی فیصلہ ہوا ہے کہ فی الحال ڈسکا کے جو انتخابات ہونے تھے 10 اپریل کو، وہ مؤخر کر دیے ہیں سپریم کورٹ نے، اور مقامی حکومتوں کی بحالی کا فیصلہ دیا ہے۔ ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنبر صاحب سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں IKNN کے نام سے۔ کنبر صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ کنبر صاحب، کیا ہوا آج؟ پی ٹی آئی تو ایک فیصلہ ان کے چلے حق میں آیا ہے، لیکن دو فیصلے نیب والا بھی تو پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہے نا، تو کیا ہوا ہے مقامی حکومتوں کا؟ کیا ہوا سپریم کورٹ میں جو حق میں فیصلہ آیا ہے اس سے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ تو عمران خان صاحب سیاسی امپائر، ادھر لوکل امپائر کھڑا کرنے جا رہے تھے وسیم اکرم پلس کے ذریعے کہ اب اور ایک بنائے جس طرح میاں نواز شریف کی بنائی گورنمنٹ عمران خان کے سہولت کاروں نے ختم کی، تو عمران خان نے پنجاب میں یہ کیا کہ بنائی جو لوکل گورنمنٹس، لوکل ادارے تھے وہ ختم کر دی۔ اور آج سپریم کورٹ کی اس میں آبزرویشنس بہت اچھی ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں اس میں بنیادی طور پہ اٹارنی جنرل بھی پیش ہوا، اور اٹارنی جنرل کو نوٹس تھا، اور پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوئے۔ لیکن مزے کی بات یہ کیس ہے، یہ کیس چل رہا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس، اور اس کیس میں درخواست گزار تھے وہ جو دانیال عزیز تھے اور ایک شہری تھے، اسد علی نام تھا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھی، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک تو اس جو پنجاب گورنمنٹ نے آرڈیننس جاری کیا تھا اس کو انہوں نے کہا یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ حملہ ہے، آپ نے کس طرح پنجاب حکومت کیا کرے، پنجاب حکومت کو تن کے رکھا، اور پھر آخر میں سفارش کی چیف جسٹس کو یہ کیس بھیج کر کہ آپ اس میں 3 رکنی بینچ جو ارکان پہ مشتمل بینچ بنائے۔ یہ بالکل اسی طرح کیس تھا جس طرح وزیر اعظم کے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے سفارش کی گئی تھی چیف جسٹس کو کہ آپ اس پہ 3 رکنی بینچ بنائیں، اور چیف جسٹس نے خود اس بینچ کی سربراہی کی اور وزیر اعظم والا معاملہ یوں کر دیا۔ لیکن اس میں بھی ہوا وہی، چیف جسٹس نے اپنی سربراہی یوں کر دیا، مطلب اس کو وزیر اعظم کو اس طرح استثنا دے دیا، اور چیف جسٹس کے خلاف یوں کر دیا، مطلب قاضی کو یوں کر دیا نا، کیس فٹ ہو گیا، قاضی جسٹس قاضی فائز آ گئے اس میں، تو وزیر اعظم بری ہو گئے۔ تو اس میں بھی یوں کر دیا، یوں ایسے کیا کہ اپنی سربراہی میں بینچ بنایا لیکن پھر حکومت کو یوں کر دیا۔ اس میں جو وہ پہلے جو یوں کیا تھا نا وزیر اعظم، کچھ یوں زیادہ نہیں چلی ان کیسز میں، نہیں اچھا یہ دیکھیں دونوں ایک نوعیت کے کیس تھے، لیکن اس میں حکومت کو کیس میں ریلیف ملا، اس میں ہو سکتا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے پر حکومت کو یوں کر دیا۔ ڈسکا والا نہیں، جو پرائم منسٹر کے ترقیاتی فنڈز والا کیس تھا نا، یہ دونوں ایک نوعیت کے تھے۔ ایک بینچ سے دوسری بینچ کو چلے گئے، چیف جسٹس نے خود اس بینچ میں خود بیٹھ گئے اپنی سربراہی میں، اور اس میں وزیر اعظم والے معاملے پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ یقین دہانی کروا دیا۔ لیکن آج بھی ڈسکا میں تھوڑا سا ریلیف دے کے آج بھی ڈسکا والی وہ بینچ الگ تھی، لیکن یہ جو اس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے آ کے کہا کہ ہم اختیارات کی وہ نچلی سطح تک منتقلی چاہتے ہیں، اور پنجاب حکومت تیار ہے مکانی الیکشن کے لیے۔ تو پھر عدالت نے کہا کہ یار ایک تو یہ تضاد ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ لوکل باڈیز کو توڑ رہے ہیں آرڈیننس کے ذریعے، اور پہلے آپ نے کہا کہ مخالفت بھی کر رہے ہیں، 6 ماہ میں انتخابات کرائیں گے، پھر آپ اس کو لے گئے 21 ماہ تک ایکسٹینشن، اب آپ بہانہ کریں کرونا گلگت بلتستان کی الیکشن تھی اس میں نہیں تھا، ابھی آپ بہانہ کریں کہ وہ CCI میں یہ اس طرح نہیں چلے گا۔
لوگوں کو ان کی نمائندوں کے جو حق ہے چننے کا ان سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ اچھا زبردست قسم کی آبزرویشنس آتی ہیں نا کبھی کبھی. کیس بھلے پھر گیلانی کی طرح ڈسمس کر دیں تب اس کا آپ یار وہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے. ویسے اچھا جو میں نے پورے ججمنٹ پہ کل پروگرام کیا تھا وہ زبردست ججمنٹ عالی شان. بس اس میں فقط ڈسمس والا لفظ نکال دیں نا, یہ گیلانی والا ہاں, لیکن وہ سارا اس نے وہ اینڈ میں ڈسمس لکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. پارلیمنٹ کی خود مختاری, آزادی, شفافیت, اس کی پاورز, پریویلیجز, یہ وہ فلاں ایسی ججمنٹ دی ہے جیسے کہ قاضی صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ یہ عدالتیں اسی پارلیمنٹ کے اسی آئین کو توڑتی رہتی ہیں. ان میں ان کا کردار رہا ہے. ہر عامر کو, قاضی صاحب کو یا اطہر من اللہ, ہاں جسٹس اطہر من اللہ کو, یہ دونوں آئین کے محافظ اچھے ہیں تو دونوں کے وہ مکس ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اطہر من اللہ ویسے چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ پارلیمنٹ کا بڑا احترام کرتے ہیں. پارلیمنٹ کا بڑا وہ جو پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے جو قاضی آصف کو کیا تھا نا نااہل, اس کے بعد کافی محتاط ہو گئے. ہر کیس جو آتا ہے, 2 کیس تو ایسے ہی ہوئے, ایک تو پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا خواجہ آصف کی پروڈکشن آرڈر والا, اور دوسرا سر آصف علی زرداری کی. اور اچھا یہ چلیں, یہ الگ کیس ہے, اس پہ ہم چلے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ تھا اگر لوکل باڈیز نہ ہوتے, پنجاب میں نہ ہوں تو پی ٹی آئی کو فائدہ کیا تھا؟ کیوں مخالفت کر رہی تھی, کیوں کیس لڑ رہی تھی, کیوں لوکل باڈیز کو بحال نہیں کرنا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی؟ اور نون لیگ کو کیا فائدہ تھا آپ کے خیال میں کہ نون لیگ انٹرسٹیڈ تھی کہ پنجاب میں لوکل باڈیز بحال ہوں, یا باقی بھی جماعتیں بھی ڈیمانڈ کر رہی تھی؟ پیپلز پارٹی بھی خوش ہوئی ہے, باقی جماعتیں بھی خوش ہوئی ہیں. یہ جو مکانی انتخابات ہوئے تھے وہاں پہ, مقامی حکومتیں جو بنی تھی پنجاب میں, وہ 2018 سے پہلے انتخابات ہوئے, تو اس میں نون لیگ کے بندے فٹ تھے. نون لیگ کے بندے فٹ نہیں بھائی, مینڈیٹ لیا تھا نون لیگ نے, فٹ کیا بند, ظاہر منتخب ہوئے تھے نا, منتخب ہوئے تھے تمام اضلاع میں. یہاں یہ مطلب پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ نون لیگ کے بندے ہیں. ہاں پی ٹی آئی کا یار, ان کے وہ ساری کاؤنسل پہ, یونین کاؤنسل پہ اس کا قبضہ, ادھر اس کا ان کا قبضہ, ادھر ان کا قبضہ. اب ظاہر ہے تو سارا وہ جو حکومت نون لیگ کی تھی صوبے میں, تو لوکل باڈیز میں اکثریت ان کی آئے گی نا. جب یہ صوبائی حکومت ان کی بنی تو انہوں نے پہلے قدم ہی پہلا یہی, مطلب اسی طرح جس طرح یہاں پہ مطلب نون لیگ کو وہاں پہ بے اختیار کرنا, نون لیگ کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ کیا کیا تھا. مقصود اور مقصد یہی تھا کہ یار ہم اوپر بیٹھے ہیں, پیسہ نیچے جانا ہے, ترقیاتی کام نیچے ہونے ہیں, نام ان کا ہوگا, پھر ہم اوپر کون بیٹھا ہے یار؟ بزدار صاحب, آپ کو پتہ ہے بزدار ہی ہے بس. ہاں تو یہ اسکیم تھی. بزدار نہیں ہے, بزدار وسیم اکرم پلس ہے. بس پھر وسیم اکرم بس کیا کرے, یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, میں نے تو نہیں کہا. بس وہ اچھا تو نقصان مطلب پی ٹی آئی کا یہی ہو رہا تھا بس. پی ٹی آئی مطلب وہ ایک یہ سیاسی گیم تھی اصل میں, وہ کیپچر کرنا چاہتی ہے نا. وہ پی ٹی آئی کا ایک جو ہوتا ہے اپنا, اس کو جو حوث ہے کہ بس ساری چیزیں میں لے لوں اپنے, اس میں ایسے تیسے, ادھر سے ادھر سے, وہ تھا مقصد. اور پھر یہ بھی تھا کہ ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا تو ہے ہی نہیں, سارے ادارے ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کتنے تقریباً 2.5 سال یہ تو اس طرح رلتی رہی ہے درخواست جو تو پھر قاضی فائز صاحب نے فارن فنڈنگ کیس کی طرح. ہاں قاضی فائز صاحب نے جلدی کوئی فارن فنڈنگ کیس کو زیادہ ہو گئے ہیں, 2014 سے چل رہا ہے. ہاں وہ تو ماشاءاللہ ابھی 6 سال اور 6-7 سال پر ہو گئے ہیں. وہ تو چلے گا تو فارغ ہو جائیں گے سارے, اسی لیے تو نہیں چلتا. وہ چلے گا نکل جائے گا آگے, نکل جائے گا. تو یہ جو موجودہ الیکشن تو کمیشن, بہرحال ہاں موجودہ نہیں, وہ اسکروٹنی کمیٹی والے نے کہا ہے کہ یار یہ یوں, اس کا بہانہ یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں نا, وہ بھی یوں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ چلنا ہی نہیں ہے. اس نے جو لیٹسٹ کہا الیکشن کمیشن میں, وہ سر یہ تو چلنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اسی لیے اچھا بہانہ اس کے پاس یہ ہے کہ یہ جو اکبر بابر ہے روز نئی درخواست دے دیتے ہیں روز. یار یہ کوئی بہانہ ہے. خیر ان کو 8 دن ملے ہیں اس کو کہ بھئی اپنی رپورٹ لاؤ, کیا کرنا ہے. وہ جو ممبر بیٹھا ہے وہ اچھا ممبر ہے. اکبر ایس بابر مزید اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, روز انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اس کو مزید اگر کوئی ثبوت چیزیں مل رہی ہیں تو وہ تو پیش کرے گا, وہ پیش کرے گا. لیکن اس کی درخواست یہ ہے کہ یہ ریکارڈ سارا ہمیں دو کہ آپ نے کتنی انویسٹیگیشن کی ہے, کتنی پڑتال کی ہے اس پہ, اسکروٹنی کتنی. اچھا اب کیا ہوگا پنجاب میں؟ تو لوکل پنجاب میں یہ ہے کہ وہ جو دانیال عزیز صاحب تھے ان کی درخواست منظور ہو گئی, لوکل گورنمنٹ بحال کرنے کا حکم دیا. ابھی
ہوگا یہ کہ ویسے تو بحال ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے، نہیں وہی بحال ہوں گے وہی پرانے ہوں والے؟ گے، بالکل وہی ہوں گے. ان کی مدت دسمبر 2021 تک ہے. اوکے ٹھیک ہے. باقی تمام یہ آبزرویشن آئی کہ تمام صوبوں میں جو مقامی جو حکومتیں تھیں انہوں نے مدت پوری کی. پنجاب میں آپ نے ایسے ہی کہ بس کیا جھرلو ہوتا ہے جھرلو ہوتا ہے جھرلو پھیر دیا ایسے ہی. ہاں. تو ایسے کیسے، یہ تو ہم اس کو نہیں قبول کریں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم لوگوں کو مطلب جسٹس اعجاز حسن نے کہا کہ وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو یا مقامی حکومت ہو، یہ کچھ عرصے کے لیے گر سکتی ہیں، آیات نہیں گر سکتی. یہ جھرلو اور جھرلو والا چکر بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح مثبت ہے اور مثبت والا ہے کام. بہت سارے لوگ مثبت کہتے ہیں، بہت سارے لوگ مثبت کہتے ہیں. مثبت. یہ ویسے مثبت تو بہرحال یہ تھوڑا جھرلو پھر گیا ہے پی ٹی آئی پہ. جھرلو. اچھا. تو آج مزہ نہیں آیا ویسے. سپریم کورٹ سے پہلی مرتبہ کوئی اچھا جھٹکا ملا ہے کورٹ سے. یار ابھی مطلب کتنی برداشت کریں گے ادارے بھی، آخر وہ بھی تنگ تو ہوں گے نا. سپریم کورٹ سے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف بہت کم آ رہے ہیں اب ویسے نارملی آ نہیں رہے. ہاں. اچھا ڈسکا کا کیا سین ہے یار؟ ڈسکا والے میں بڑا مزہ ہے کیس میں. ایک تو جسٹس عمرتا بندیال نے آج رانا ثناء اللہ نے ایک بڑی زبردست کمنٹ کیا ہے آج پریس کانفرنس میں. ان سے سوال ہوا، آپ نے سنا؟ نہیں میں نے سنا. کسی صحافی نے سوال کیا کہ ڈسکا کا الیکشن مؤخر ہو گیا، سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، تو اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شاید میں نے جو سنا ہے سپریم کورٹ نے فی الحال شیڈول مؤخر کیا ہے. سپریم کورٹ شاید نیا شیڈول دینے کا سوچ رہی ہوگی کہ لوگوں کو کمپین کے لیے ٹائم مل جائے. یہ ویسے رانا ثناء اللہ اس پہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس شیڈول سے یہ حقیقت ہے کہ اس شیڈول مؤخر کرنے سے یا روکنے سے اس کا یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن، کیونکہ وہ ملی بھی رو رہا تھا. متی اللہ جان نے جب سوال کیا نا، وہ نقصان تو ہو گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ خوش ہیں یا آپ دکھی ہیں. بولا میں نہ خوش ہوں نہ دکھی ہوں، میں اسی طرح ہوں جس طرح ہوں. کیونکہ اس پہ الیکشن کمیشن کا جو اسٹانس ہے نا وہ بہت خطرناک اسٹانس ہے. ان کی رپورٹ بہت خطرناک ہے، اور جس طرح مسلم لیگ نواز نے کیس پیش کیا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس کو کیونکہ آج جو کل والی ہیئرنگ تھی اس میں پی ٹی آئی کے وکیل کو جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس عمرتا بندیال، انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ کی جو رپورٹ ہے کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہی تسلیم کریں. ہم تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو بھی دیکھیں گے، ہم تو نوشین افتخار کے موقف کو بھی دیکھیں گے. تو جو آج کیس پیش ہوا، لیکن اس میں پھر یہ آج عدالت نے کہا کہ یہ جو بدامنی یا انتشار یا پرتشدد کارروائی کی تھی، یہ اس کی شروعات نون لیگ کے کارکنان نے کی تھی. یہ جسٹس عمرتا بندیال نے کہا ہے کہ جب سلمان اکرم راجہ نے ویڈیو لنک پہ کہا کہ یہ حلقہ وہ حلقہ ہے جس میں نوشین اختر کے والد جو ہیں وہ 5 مرتبہ منتخب ہوئے ہیں، اور اس حلقے میں جو ضلع کی جو 76 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان میں انہوں نے، کس نے کہا؟ جو نون لیگ کا وکیل تھا نوشین اختر کا، انہوں نے کہا کہ اس میں 41,000 نوشین اختر کے ووٹ تھے، اس کے 11,000 تھے. تو پھر عدالت نے کہا پھر آپ کو دھاندلی کرنے، تشدد کی کارروائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ اتنے بااثر بھی ہیں، اتنے ووٹ بھی لیے ہیں، تو پھر کیوں یہ نون لیگ والوں نے شروعات کی؟ اچھا ہاں تو تھوڑا ایسا کچھ کہا ہے، مطلب ایسا یہی کہا ہے نون لیگ والوں نے. جسٹس عمرتا بندیال کو کیسے پتہ چلا ادھر تھے؟ ہاں یہ تھے نہیں، ہوں گے ادھر، ہوں گے تھے نہیں، ہاں تھے نہیں، لیکن ہاں برابر. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پھر کیا ضرورت تھی شروعات کرنے کی؟ ہاں تو یہ تھوڑی آبزرویشن عجیب قسم کی ہے. اور دوسری بات اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس کو عدالت نظر انداز کر رہی ہے، جو ہمیں خود سینسٹیو لگتا ہے. ایک یار الیکشن میں دھاندلیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، 70 کے بعد کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا. اور یہ تو اتنی خطرناک، ایک تو دھاندلی وہ ہوتی ہے جس میں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، انویزیبل ہینڈ جو نادیدہ قوتیں کر دیتی ہیں، اس کا تو پتہ نہیں چلتا ہے نا. اس میں پتہ چلا ہے کہ 20 پریزائڈنگ افسران آپ کے لاپتہ ہو گئے ہیں یار، مسنگ پرسنز میں شامل ہو گئے. تو بھائی ان کی آپ انکوائری کا آرڈر دینا. میں اگر ہوتا، سن رہا کیس ہوتا، تو پہلے تو ان کے آرڈر دیتا کہ بھائی
पता लगाओ, अपनी एजेंसियों को कहता कि ये किसने किया, पहले तो उनको पकड़ो, उनको सजा दें कि आपने अगवा किए हैं नहीं, बंदे। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कुछ हुई नहीं अभी हुआ तक। ना, यही तो मसला है। चीफ सेक्रेटरी ने अब- दोबारा लाइन पे क्यों नहीं आए, आईजी किधर गायब थे, जो पुलिस अफसरान अच्छा, थे इस पे किसी का। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करे, इलेक्शन कमीशन तो उनको सजा, मतलब उन्होंने जो दी तो छोटी यार मोटी लोगों दे में दी। ये तसर क्यों होता है, लोगों में तसर, आम लोगों में ये तसर क्यों होता है, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं अदालती फैसलों पर कि अदालत इसकी फेवर कर रही है, उसकी फेवर कर रही है, ये अदालत वो अदालत, ये इस तरह का नहीं, अदालतों के बारे में। ये तो अदालत का खुद फैसला है या आर्डर्स हैं, अदालत कई फैसले हैं कि जो फैसला आ जाता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर भले आप तनकीद भी कर सकते हैं, उस पर आप कह सकते हैं, इसमें तो कोई है ही नहीं। नहीं ये तो तो आप कह सकते हैं, भले कहें ना, लोग क्यों नहीं कहेंगे। एक पार्टी के खिलाफ आप 10 फैसले खिलाफ दे देते हैं, एक पार्टी को आप साइड लाइन कर देते हैं, दीवार से लगा देते हैं। लोग, यार लोगों को पता तो है ना भाई, लोगों को ये पता नहीं, जस्टिस अदालत मुनीर से कह रही लेकर है। जस्टिस हाकिम निसार तक, अदालत के चीफ जस्टिस मोहतरम वो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस, इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। पाकिस्तान के हर आमिर को इस तरह आता है, हाँ इनकी वजह से आता है। नहीं, अगर ये उसको लगा के फेंक दें, हाँ उसकी डंडी खींच लें अगर, तो हाँ कुछ नहीं कर सकता ना, उनके पास तो कुछ ही नहीं है। हाँ। ठप्पा, डंडी नहीं होता, छड़ी होता है। अच्छा, छड़ी होता है। छड़ी अच्छा, होता ठप्पा ये लगाते हैं तो लोगों को सब पता है, लोग नहीं बोलते। अच्छा, उस तरह नहीं बोलते जिस तरह उनको बोलना चाहिए, ये थोड़े बहुत बोलते हैं, लोगों को पता सभी है, सबको पता है। सही बात है। अच्छा, ये डस्का का तो क्या डस्का क्या वाला ये हुआ इम्कानात कि क्या हैं आगे? मुखर ये अभी तो और गैर अदालत ने मुय्यरा कहा- मुद्दत तक मुलतवी कर मेरे दी ख्याल है। में इसलिए मुखर किया है कि ये बेंच जल्दी बैठ ही नहीं रहा, बीच में इलेक्शन आ जाना था, तो ये अभी नहीं बैठ रहा। ओके। कुछ कोई सुना है कि एक दो जज को छुट्टी वुट्टी पे जा रहे हैं, कोई पर्सनल इस तरह है, कोई एंगेजमेंट है, तो बेंच जब नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का क्या इस पे रिएक्शन था? इलेक्शन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया कि हमने रिटर्निंग ऑफिसर की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई थी, ये रिपोर्ट, ये फायरिंग है, ये वाक़यात हैं, इतने ये पोलिंग वो अफसरान मिस थे, तो हम इस पे बदअमनी, पोलिंग का मुअत्तल हो जाना और अफसरान का गायब हो जाना, इसके बुनियाद पे हम कैसे फ़कत 23 का, मतलब पहले तो शुरुआती 23 का नोटिस था, लेकिन फिर जब उनकी सारी रिपोर्ट आई, फिर वीडियो सारी आ गई, तो उन्होंने फिर कहा कि हम इसी रिपोर्ट पे स्टैंड करते हैं कि ये सारी सूरत पूरे मतलब पूरे हल्के में लोगों को रोका गया, उनको आज़ादाना नमूने तो ये अपना आज नहीं दिया गया। आज पीटीआई का मजमूई मोराल जो है, लाहौर हाई कोर्ट के नेब वाले फैसले से, डस्का फैसले से लेके लोकल बॉडीज़ के फैसले तक, पीटीआई का मोराल आपको कैसा लग रहा है आज? मोरल उनका जब डाउन होता है ना, फिर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस का ना, तुमको वो खाना वाना खिलाते हैं, तो आज मेरे ख्याल में क्या मतलब आप शेरू की बात कर रहे हैं? हाँ, ये नहीं हुआ था, ये बड़ा झटका था। वो क्या? कोई ज़बरदस्त इवेंट था उस दिन, पीटीएम वाल का कोई था, पीटीएम का इजलास था, बना था, या लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था, तो उस दिन वो बाकी बंदे मिले नहीं ये सारे, तो शेरू के पास चले गए, उनको खाना वाना खिला रहे थे। अच्छा, फिर दूसरे दिन उसका इजहार किया, आप देखें। वैसे इमरान आप खान देखें तो वो माजरत के साथ, इमरान खान तो पीटीआई में शामिल होने वाले हर बंदे को पट्टा पहना देते हैं, हैं? बस यार, तो पीटीआई का पट्टा पहना देते हैं। ये पटा फंदा जब के बनेगा ना, हाँ। तो फिर इधर तो खैर होंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा क्या जाए, मैं चला जाऊंगा, वो तो भाग चलें, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। व्यूअर्स, इब्राहिम कुंबर से हाल अहवाल हमने लिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, डस्का इलेक्शन के हवाले से, और जो मौखर किए गए हैं, और लोकल बॉडीज़ जो पंजाब में बहाली का फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।